السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا اور خبر پڑھ کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ایسی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ ہماری عدالتوں کی طرف سے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایسا کام کریں گے کہ جو لوگ قانون توڑ رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں اور ہماری عدالتیں اس پہ کوئی کسی طرح کا ایکشن لیں گی۔ جبکہ آج ایک خبر سن کے اور پڑھ کے بہت خوشی ہوئی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے، جنہوں نے مونال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بحریہ کے گولف کورس مارگلا گرینز گولف کلب کا کاروبار بند کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ خبر سن کے اور پڑھ کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ایکشن لیا، کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیڈی کی جاگیر سمجھی ہوئی ہے، جس کا جہاں دل چاہتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، وہاں پہ اپنا گھر بناتا ہے یا اپنے کاروبار شروع کرتا ہے، یا جو اس کا دل چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ کیونکہ موسٹلی لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، اور جس کا جتنا چلتا ہے اتنا چلا لیتا ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور جو تجاوزات تھیں، جن پہ قبضہ کیا گیا تھا، ان کو دوبارہ سے اپنی تحویل میں، گورنمنٹ کی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے۔ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مارگلا ہلز نیشنل پارک کی اراضی پر تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے۔ اور سماعت کے دوران دفاع اور داخلہ کی وزارتوں کے سیکرٹریز، سی ڈی اے کے چیئرمین اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے۔ سماعت کے دوران جسٹس من اللہ نے کہا کہ نیشنل پارک کی زمین ریاست کی ہے اور یہاں کوئی تجارتی سرگرمیاں نہیں کی جا سکتی، کوئی زمین پر گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا، اور بالکل ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ جی سرکاری زمین ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کرنے والے یا کسی طرح سے وہاں پہ کوئی بھی چیز، کوئی تجاوزات، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کاروبار شروع کرنے والے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ، آئیں جی زمین خریدنے اور لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے وہاں پہ آپ بے شک رہائش رکھیں اپنی۔ آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کریں، کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں بلڈنگ بنائیں، لیکن جہاں جہاں پہ آپ قانون توڑیں گے، اور آئی ہوپ کہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی عدالتیں وہاں وہاں پہ ان لوگوں کی سرزنش کریں گی، ان لوگوں کو پکڑیں گی، اور آئی ہوپ کہ پاکستان میں یہ سلسلہ رکے نہ، اور خاص طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور اچھے طریقے سے انجام دیتی رہیں۔ اور بہت اچھی اور پاکستان کے لیے بہت خوشائند چیز ہے، کیونکہ یہی چیز پاکستان کو ترقی کا اور پاکستان کی کامیابی کا رستہ بنا سکتی ہے، پاکستان کو ہمکنار کر سکتی ہے ہر طرح سے۔ اور جسٹس من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد میں لاقانونیت کا راج ہے، عدالت مسلسل فیصلے دیتی ہے اور افسران کو آگاہ کرتی ہے۔ ہاں جی بالکل، عدالتوں کا کام ہے کہ جہاں پہ کوئی غلط کام ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی قانون توڑ رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو قانون کے خلاف ہے، تو عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ہائی لائٹ کرے، اور اس پہ جو بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوتا ہے وہ لے۔ اور بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے تو سن کے۔ اور تجاوزات سے مسلح افواج کی اچھی تصویر پیش نہیں ہوگی۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ نیوی گولف کورس سے سی ڈی اے کے حوالے کیا جائے، اور سرکاری اہلکار سے کہا کہ وہ زمین پر قبضہ کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ جی بالکل، یہاں پہ آپ چاہے پاک فوج ہو یا چاہے حکومت کا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی عام سے عام شخص کی کیوں نہ ہو، ہم سب برابر ہیں، ہم سب پہ قانون اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا باقی کسی غریب پہ یا کسی اور نارمل یا عام انسان پہ۔ تو
آپ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور آپ کا جو دل چاہے گا آپ وہ کرتے پھریں گے اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ اور بہت اچھی بات ہے، عدالت کے اس فیصلے پہ بہت خوشی ہوئی ہے سن کے۔ اور مسلح افواج کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ بھی جسٹس ہائی کورٹ نے کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل سچ بات کہی ہے۔ اور جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت چاہتی ہے کہ لوگ مسلح افواج کی طرف دیکھیں، قانون تمام مسلح افواج پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بحریہ نے تعمیرات کے لیے سی ڈی اے سے اجازت لی تھی، اس کو سیکیورٹی تحفظات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ حکام کو سیکرٹری دفاع کی طرف سے درج سیکیورٹی خدشات کو سننا چاہیے۔ اور اچھی بات ہے، دونوں پارٹیاں اپنے جو بھی موقف ہیں وہ سامنے رکھیں اور دیکھیں کون کہاں پہ کس نے کتنی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو چیز اگر قانون کے مطابق تھی تو اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ اور ویل گائز، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔